علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوتے ہیں، جب آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وفات پاتی ہیں، اس سال کو عام الحزن، غم والا سال کہا، لیکن کیا سوگ منایا؟ کیا آپ نے نکاح نہیں فرمائے؟ کیا آپ اس زمانے میں صحابہ اکرام نے نکاح آپ کی موجودگی میں نہیں کیے؟ اگر کیے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے محرم کے اندر نکاح کرنا غم کی وجہ سے، سوگ کی وجہ سے، یا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو میرے بھائیوں یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4967، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمنا شہادت کر رہے ہیں اور امت کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تمنا شہادت کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ایسا عضو، جگہ باقی نہیں جہاں پر زخم کے نشان نہ ہو، ایسی موت جس کو موت بھی نہیں کہہ سکتے، بل احیاء عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت، کہنا بھی مت کہ وہ مر چکے ہیں۔ ایسی عظمت والی موت، اور اس کو ہم سوگ منائیں۔ آج ہمارے اس ملک عظیم کے اندر کوئی ہمارا فوجی بھائی وہاں بارڈر پر کسی مارکے پر اللہ رب العزت کے ہاں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو فخر سے ان کی والدہ آتی ہے، انٹرویو دیتی ہے، باپ آتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی، اپنی پوتی کو بھی آرمی میں بھیجوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال نے یہی کہا تھا، یہی وہ عشق ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے اوپر لے کر جا رہی ہے۔ تو اس پہ سوگ منایا جائے اور اس سوگ میں شادی بیاہ کو چھوڑ دیا جائے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اگر ایسا کرنے پہ آ جائیں تو کون سا ایسا مہینے جس میں کوئی کبار صحابہ میں سے کوئی صحابی فوت یا شہید نہیں ہوا؟ خود ہمارے عزیز و اقارب بھی ان مہینوں کے اندر فوت ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان مہینوں میں شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ آئیے تاریخ کی طرف نظر دوڑائیے ذرا۔ محرم کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں 3 ہجری میں مقام رجیع پر 8 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کیا گیا۔ سفر کا مہینہ 4 ہجری میں بئر معونہ کے واقعے میں کئی اصحاب صفہ کو شہید کیا گیا۔ سفر کا مہینہ 5 ہجری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سفر کے مہینے میں بھی نکاح نہ کریں۔ اصحاب صفہ شہید ہو رہے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس کو بنا دیا تھا، کہ جن کا اور کوئی رزق کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کچھ بھیج دیتے تو کھاتے تھے، صرف اس وجہ سے مسجد سے نہیں نکلتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھ سکیں، آپ کی زندگی کو، آپ کے اقوال مبارک کو سیکھ سکیں۔ سفر کے بعد ربیع الاول آ جاتے ہیں۔ چلیے ربیع الاول کے اندر دیکھتے ہیں 18 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، جو جا رہے مدینہ سے نکل رہے ہیں، اور آپ تاریخ اور حدیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ وہ گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے چلتے جا رہے ہیں اور نصائح اور وصیتیں فرماتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ تم جب آؤ شاید تو تم مجھے نہ پاؤ، آئے ہے قربان جائیں۔ اتنے عظیم صحابی بھی فوت ہو رہے ہیں ربیع الاول کے اندر، اور ہم شادی کیے جا رہے ہیں ربیع الاول کے اندر، ہم عیدیں منائے جا رہے ہیں ربیع الاول کے اندر۔ اور آگے چلیے 20 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا انتقال فرماتی ہیں۔ تو گیا اب ربیع الاول بھی گیا ہاتھ سے، پھر ہم کوارے رہ گئے۔ اب آ جائیے ربیع الثانی کی طرف۔ 21 ہجری کے اندر مقام نہاوند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں 40,000 مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا، جس میں تقریباً 3,000 مسلمان اس دن شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 1 لاکھ افراد واصل جہنم ہوئے۔
تو بھائی ربیع الثانی کے اندر تو 3000 مسلمان شہید ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں۔ ربیع الثانی کے اندر مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پاتے ہیں، اور مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا غزوہ تبوک میں معافی والا پورا واقعہ قرآن میں حدیث میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ بھی وفات پاتے ہیں۔ تو بھائی ربیع الثانی بھی گزر گیا، اب بھی ہم نے رہنا ہے کنوارے، غم والا مہینہ ہے نا، اتنے بڑے صحابہ فوت ہو گئے تو کیسے ہم شادی کریں؟ چلیے جی ربیع الثانی گزر گیا، اب جمادی الاولیٰ آ گیا، جمادی الاول، چلیں اب نکاح کا ہم نے سوچا۔ 8 ہجری میں حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمادی الاولیٰ میں اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال اسی مہینے میں شہادت پاتے ہیں۔ 8 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ موتا ہوا، جس کے اندر کئی جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ تو بھائی جمادی الاولیٰ کے اندر بھی اب ہم شادی نہیں کر سکتے، غم والا مہینہ ہے، شہادت جو یہ اتنے مقرب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ اب جمادی الثانی یا جمادی الاخری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اسی مہینے کے اندر۔ اور سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا جس جنگ میں خالد ہوں اس پہ مسلمان کبھی شکست نہیں کھا سکتے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر وفات پاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ تو جمادی الاخری یا بالفاظ دیگر جمادی الثانی، اس مہینے میں بھی نکاح نہیں کر سکتے، اتنے اکابر صحابہ اکرام اس مہینے میں وفات پا گئے۔ اب آ جاتے ہیں رجب۔ رجب بھی ہم نے کہہ دیا، قرآن خود کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں گن کر بتا دیے کہ وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے، جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ تو اب اس مہینے کے اندر آپ لے لیں تو پھر 15 ہجری کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 20 ہجری کے اندر اسی مہینے میں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور کاتب قرآن میں کہوں گا، اور کاتب قرآن اور جنہوں نے وحی کو خود لکھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مہینے کے اندر وفات پاتے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ پہلے قرآن کی آیت کی تفسیر احادیث کی روشنی میں پہلے ہی احترام والا تھا، اور اب اوپر سے غم والا بھی ہو گیا۔ زید بن ثابت، جن کو کتابت قرآن کے اندر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود وحی کو لکھا، اور جنہوں نے بعد میں کمیٹی کے سربراہ بن کے قرآن مجید کو جمع کیا، اب وہ صحابی بھی اس مہینے میں وفات پا رہے ہیں۔ تو رجب میں بھی ہم کنوارے رہ گئے۔ چلیے آگے شعبان کے مہینے کے اندر آ جاتے ہیں۔ 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وفات پاتی ہیں۔ باقی کو تو صحابہ کو یا باقی کو چھوڑیے، خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی اس مہینے میں وفات پا رہی ہیں۔ 50 ہجری شعبان کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ شعبان میں 93 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اب بتائیے، اتنے کبار صحابہ اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دختر وہ وفات پا رہی ہیں اس مہینے میں۔ تو شعبان میں بھی ہم نکاح کرنے سے گئے، کیونکہ غم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا رہی ہیں، اتنے بڑے صحابہ اکرام وفات پا رہے ہیں، تو غم کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کو لے لیجئے، 10 نبوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ، جن کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، وہ وفات پاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مرنے کے بعد ان کو اتنا یاد کیا کرتے تھے، آپ کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرماتی ہیں، کاش کہ میں خدیجہ کی جگہ ہوتی۔ رمضان مبارک کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی، جو میں شروع میں ذکر کیا غزوہ بدر کے موقع پر، جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وفات پاتی ہیں۔ 11 ہجری میں رمضان کا مہینہ، آپ کی لخت جگر سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کا انتقال ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ 32 ہجری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی سوگ کا مہینہ، اس کے بعد آ جائیے شوال کا مہینہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ 38 ہجری کے اندر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی شوال کے مہینے کے اندر ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ لے لیجئے، تو ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر مشہور تابعی حضرت مسلمہ بن محلد رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا۔ 106 ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اتنے کبار یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے وہ ذوالقعدہ کے اندر وفات پا رہی ہیں، اب وہ بھی غم کا مہینہ آ گیا۔ اب بچ کے ذوالحج، اور ویسے بھی ذوالقعدہ ذوالحج تو اللہ کے ہاں حرمت والے مہینے، تو ذوالحج کے مہینے کو لے لیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحج کے مہینے میں وفات پاتے ہیں۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کا انتقال اسی مہینے میں ذوالحج کے اندر ہوا۔ ذوالحج 12 ہجری میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو 12 کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی بڑے صحابی کا، کسی بڑی شخصیت کا انتقال نہ ہوا ہو۔ ہم عام زندگی بھی لے لیں، ہمارے قریبی رشتہ دار اگر اس مہینے کے اندر بھی فوت ہوئے ہوں، اگر تاریخ نکاح رکھ دی گئی تو پھر ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس مہینے میں منحوس کہنا، اللہ نے جس کو عظمت اور حرمت والا مہینہ بنایا ہم اس کو منحوس سمجھ کے نکاح نہ کریں، یا اگر ہم سوگ والا کہیں، سوگ اسلام میں جائز نہیں، تو پھر تو کوئی مہینہ سوگ سے خالی بنتا ہی نہیں۔ تو کیا کریں، کمارے ہی مر جائیں؟ کوئی مہینہ تو ایسا رہا نہیں، اب 13واں مہینہ تو ہم بنا نہیں سکتے، تو کیا کریں پھر آپ بتائیے؟ کمارے مر جائیں، کس نے یہ عقیدہ بنایا؟ اب آ جاتے ہیں محرم میں شادیاں اگر ہوئی ہیں صحابہ کرام میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی ہوئی ہے، تو کیا ایسا کوئی ثبوت موجود ہے